ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں، اللہ کے نبی اور ملائک اللہ رب العزت کے ساتھ نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا کرو. تو میرے لیے اور آپ کے لیے نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا یہ بہت ساری قسموں کی وجہ سے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت خود یہ عمل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر رحمت نازل فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سب سے زیادہ مقرب ترین فرشتوں کے ساتھ اور اسی طریقے سے جتنے فرشتے ملائک اللہ کے اس دنیا کے اندر موجود ہیں وہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. تو جب یہ عمل میں اور آپ کر رہے ہیں تو ہم اس میں اللہ رب العزت اور ان تمام ملائک کے ساتھ شریک ہوتے ہیں کہ جو گناہوں سے پاک ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو پاک اور مقرب بنایا. اور دوسری بات کہ جب میں اپنے نبی پر درود پڑھتا ہوں تو میرے دل میں میرے نبی کی سعادت اور بڑھ جاتی ہے. کس وجہ سے کہ میرے نبی نے میرے لیے اور آپ کے لیے جتنی جد و جہد کی، جتنی تکالیف اٹھائیں، وہ میں اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں نہیں آئے تھے، تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، تو اس سے پہلے کی دنیا کا عالم بھی مجھے اور آپ کو معلوم ہے. اور آج جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے زندگی گزار کر چلے گئے ہیں اور اللہ رب العزت کے پاس جا چکے ہیں، تو مجھے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اب کی زندگی اور نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے کی زندگی میں کیا فرق ہے. کہ اس وقت کیا حال تھا کہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی، طرح طرح کی لڑائیاں، طرح طرح کے خاندانی جھگڑے ہو جاتے جو صدیوں چلا کرتے، کہ جس کو کوئی ختم کرنے کے لیے پیش رفت نہ کرتا تھا، کہ کوئی ایک شخص آگے نہیں بڑھتا تھا کہ اس کے اندر کسی کو روک لیا جائے، کسی کو نیچے دکھا دیا جائے، کسی کو پستی کی طرف لے جایا جائے. کوئی ایک بھی پیش قدمی نہیں کرتا تھا. لیکن جب میرے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، میرے نبی کی رحمت اس دنیا پر پڑی، تو اس دنیا نے رحمت سے واقفیت بھی اختیار کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ صلح کا معاملہ کر لینا، ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی کا معاملہ کر لینا، یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اور ایک دوسرے کے اوپر بھی رحمت ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں تو گویا ہم سامنے والے کے لیے بھی عافیت کا معاملہ کر رہے ہیں، خود اپنے لیے بھی عافیت کا معاملہ کرتے ہیں. کہ اگر ہم اس کو معاف نہیں کرتے تو آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کا انجام جو انتقامی کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل ایسے سیاہ ہوئے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر رونقیں اڑی ہوئی ہوتی ہیں، انتقامی جذبات لے کر اپنے آپ کو اندر ہی اندر جلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان انتقامی کارروائیوں کو تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے. اس کے برعکس وہ لوگ جو میرے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، تو ان کی زندگی خوشگوار بھی ہوتی ہے، دل بھی پاک اور صاف ہوتا ہے. ملنے جلنے والوں کو بھی ان سے ملنے پر دلی خوشی اور مسرت ہوتی ہے. سامنے والا اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد اور خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، کہ اس کا دل بھی میرے لیے صاف، اس کا دماغ بھی میرے لیے صاف، اس کا کردار بھی صاف اور شفاف ہے. کس وجہ سے؟ کہ میرے نبی کی تعلیمات پر اس نے عمل کیا. تو یہ ہے وہ تعلیمات کہ جو میرے نبی اس دنیا میں لے کر آئے. اس وجہ سے میرے نبی پر ہر لمحہ درود شریف پڑھنا چاہیے کہ میرے نبی نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم
دین اسلام کے ساتھ مستحکم ہیں۔ میرے نبی کلمہ ہمیں دے کر گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے تو اب ہم امن کے داعی ہیں کہ جو کوئی اسلام میں آنے والا ہے، جو کوئی اسلام کی طرف قدم بڑھاتا ہے، وہ امن کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور امن میں آ جاتا ہے، اپنے دل کو بھی امن میں لے آتا ہے، اپنے دماغ کو بھی امن میں لے آتا ہے، اپنے گھر بار کاروبار کو بھی امن میں لے آتا ہے۔ اس وجہ سے میرے نبی پر درود اور سلام پڑھنا چاہیے کہ یہ میرے نبی کی فضیلت ہے کہ آج ہم لوگ اپنے نبی پر درود پڑھنے کے معاملے میں بخیل ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ میرے نبی کا نام آتا ہے، ہم اس پر درود نہیں پڑھتے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر صعید علی المنبر، ممبر پر چڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کا تو یہ عمل نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہ بات کر رہے تھے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور عرض علی میرے لیے یہ بات عرض کی کہ میں اپنی امت میں وہ لوگ جو میرا نام آئے اور درود و سلام نہ پڑھیں اور اپنے لیے بخشش نہ کما لیں، وہ تباہ اور برباد ہو جائیں۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ یہ بھی اسی حدیث کا جز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑھنے والوں کے لیے جبریل امین نے بد دعا کی، اور آمین کی تصدیق اور آمین کی اسٹیپ لگانے والے تمام انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا تو وہ تباہی اور بربادی کی طرف اپنے آپ کو لے کر کہ میرے نبی کے میرے اوپر، آپ کے اوپر، تمام انسانیت کے اوپر، تمام حیوانات کے اوپر بے پناہ احسانات ہیں کہ میرے نبی ہر ایک شخص کی بات ہر ایک حیوان کے ساتھ سمجھ جاتے کہ اس فلاں کو کیا تکلیف ہے۔ ایک موقع پر ایک اونٹ تھا، اس کی کمر اور پیٹ ایسے آپس میں ملا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس پر ہاتھ رکھ کے اس سے دریافت کیا تو اس نے بتایا میرا مالک مجھے کھانا نہیں دیتا، البتہ کام بہت زیادہ لیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مالک کی باس پرس کی اور کہا کہ اس کو کھانا دو تب اس سے زیادہ کام لو، آپ کھانا نہیں دے رہے اور کام زیادہ لے رہے ہو۔ تو یہ دیکھیں میرے نبی کی رحمت حیوانات کے اوپر بھی اسی طرح تھی جس طرح پورے عالم کے اوپر۔ میرے نبی کو اللہ رب العزت نے جو فضیلت دی وہ فضیلت ان کو بے پناہ حاصل ہے۔ ہم اگر درود پڑھیں گے تو میرے اور آپ کے لیے نجات ہے، میں اور آپ اپنا مقام بلند کریں گے۔ اگر میں اور آپ درود نہیں پڑھتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اللہ کی بارگاہ میں ویسے ہی بلند ہے، تا قیامت بلند ہوتی رہے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نورانی مخلوق ہر لمحہ درود اور شریف پڑھ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا۔ آج جمعرات کا دن یہ مخصوص دن ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارے درود ملائک پیش کرتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود اور سلام پڑھا ہے، آپ پر رحمتیں بھیجی ہیں۔ اللہ رب العزت کے فرشتے ہر بندے کا نام لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو کیوں نہ میں اور آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جب ملائک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر کہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھا، فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھا، تو کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، پل صراط بھی ہوگا، وہاں پر حوض کوثر بھی ہوگا کہ جہاں میرے نبی اپنی امتیوں کو جام بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے، وہ میرے نبی ہر ایک امتی کو پہچان رہے ہوں گے، تو میں کیوں نہ اپنے نبی کی شفاعت حاصل کروں؟ یہ میرے لیے بھی بہت ضروری ہے، آپ تمام کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ ہم دنیا کے ہر کام کرتے ہیں، اس میں کوئی ایکسٹرا وقت خرچ نہیں ہوتا کہ کوئی کام روک کر ہم مخصوص مجلس کو اختیار کریں اور اپنے سارے کام ایک طرف بالائے طاق رکھ کر درود کی مجلس رکھیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چلتے پھرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنا لیں، میرے نبی اس سے بھی خوش ہوتے ہیں، میرے نبی کے طریقے کو اپنا لیں، میرے نبی اس سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ ہر ادا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے آپ کو مر مٹانے کے لیے تیار ہو جائیں کہ میرے نبی کی سنت کسی معاملے میں مجھ سے دور نہ ہو، مجھ سے منقطع نہ ہو، میں جو کام کروں میرے نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی سیرت، ان کے آثار پر غور کریں۔ ایک موقع پر صحابی رسول ایک جنگل سے جا رہے تھے تو صحابہ کے ساتھ موجود تھے اور اپنی گاڑی کو روک کر کہا کہ یہاں رک جائیں۔ رکنے کے بعد
جب ایک جگہ پر جا کر ٹھہرتے ہیں اور ایسی شکل بناتے ہیں گویا کہ قضائے حاجت کرتے ہیں، پھر وہاں سے سفر آگے شروع ہوتا ہے اور نماز کا جب وقت آتا ہے تو بغیر وضو کیے نماز پڑھا دیتے ہیں، اور صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو یہ کیا عمل کیا ہے، آپ فلاں جگہ پر بیٹھ کر قضائے حاجت کی اور اب آپ جو ہے بغیر وضو کے نماز پڑھا رہے ہیں؟ کہا میں نے کوئی قضائے حاجت نہیں کی، میرے نبی ایک سفر میں میرے ساتھ اس جگہ سے گزر رہے تھے، یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قضائے حاجت کی تھی تو میں نے صرف اپنے نبی کی ادا کو اپنایا ہے اور میں نے کوئی قضائے حاجت نہیں کی۔ یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ اپنی زندگی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی فکر میں لگے۔ آج میں اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر جو کمی، کوتاہی، تنگی محسوس کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری عقل زیادہ چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے مشورہ دینے والا زیادہ عقل مند تھا، میں سمجھتا ہوں کہ میرا فلاں ساتھی جو تھا وہ زیادہ عقل مند ہے، اس نے جو بات مجھے بتائی ہے اس طریقے سے زندگی گزاروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں سرخرو ہو جاؤں گا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ساری باتیں بتائیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر کر چلے گئے اور ان کو سنت کی حیثیت حاصل کروا کر چلے گئے، وہ اس مالک کائنات نے بتائی ہیں جو تمام عقلوں کو، تمام ذہنوں کو، تمام صلاحیتوں کو پیدا کرنے والے ہیں، وہ اللہ ہیں۔ اس نے قرآن کریم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی صورت میں یہ ساری سنتیں مجھے اور آپ کو زندہ کر کر دکھائی ہیں۔ بنانے والے بھی اللہ، عمل کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان میں کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی، ان میں کوئی زیادتی بھی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ان پر عمل کرنے والا خائب اور خاسر ہو سکتا۔ جو کوئی ان پر عمل کرے گا، جو کوئی سنت کے راستے پر آ جائے گا، جو کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا بنا لے گا، جو کوئی قرآن کے اخلاق سے اپنی زندگی کو مزین کر لے گا، ہمیشہ کے لیے ہر لمحے میں، ہر میدان میں، ہر طبقے میں، ہر معاشرے میں کامیاب ہو کر رہے گا، کیونکہ یہ کامیابی والی زندگی ہے جس پر میرے نبی نے کامیابی کی اسٹیمپ لگا کر دی۔ آج اگر مجھے اور آپ کو کامیاب ہونے کی ضرورت ہے تو مجھے بھی قرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے آثار پر چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ میری بھی دنیا بن جائے اور آپ تمام میں سے ہر ایک کی بھی دنیا بن جائے، اور ہر لمحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد رکھنے کی، ان پر درود و سلام پڑھنے کی مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرما۔ اللہ کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیفوں کو فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کی معیشت کو بہتر بنا۔ اللہ کریم اس کی اسلامی جغرافیائی نظریاتی سرحدات کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم جو کوئی اس کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے یا اللہ ان تمام کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ کریم اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان کے ناپاک وجود سے ہماری پاک سرزمین کو پاک فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔